الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعاله رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الجنائز۔ محترم سامعین کرام، قبروں کے پاس کیے جانے والے ایسے اعمال جو شرعی اعتبار سے یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز، حرام اور شرک ہے، ایسے کاموں کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مسلمان کہلانے والے لوگوں میں بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض اولیاء اور انبیاء علیہ والسلام یہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کی آواز سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ تو آج اسی موضوع پر میں آپ کو بتا دوں کہ کیا مردے قبر میں سنتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس سلسلے میں صحیح مسلک اور صحیح موقف کیا ہے کہ کیا مردے قبر میں سنتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں برحق اور صحیح موقف یہی ہے کہ چاہے انسان کوئی بھی ہو، چاہے اس کی زندگی کتنا ہی نیکوکاری میں کیوں نہ گزری ہو، چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، کوئی نیکوکار ہی کیوں نہ ہو یا ولی ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ باحیات ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، لوگوں سے بات بھی کرتا ہے اور لوگوں کی بات کو سنتا بھی ہے، لیکن مر جانے کے بعد اس کی روح پرواز ہو جانے کے بعد وہ نہ کسی سے بات کر سکتا ہے اور نہ کسی کی بات کو وہ سن سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا کچھ جواب دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح اور قطعی اور یقینی طور پر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النمل آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ کسی بھی ڈکشنری کے اندر آدمی چلا جائے، یہ جو آیت کریمہ ہے اپنے معنی اور مطلب پہ بالکل قطعی ہے، اور جو بات اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، آپ میت کو نہیں سنا سکتے ہیں، مرے ہوئے آدمی کو نہیں سنا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس شخص کو آپ اپنی بات سنا سکتے ہیں جو بہرا ہو اور وہ اپنا پیٹھ پھیر کر کے جا رہا ہو تو آپ پیچھے سے اس کو پکار کر کے اپنی آواز نہیں سنا سکتے، یعنی بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے۔ بہرا اگر ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، وہ پیٹھ پھیر کر کے چل پڑا ہے، اس کو پیچھے سے پکار کر کے آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو میت ہے، جو مردہ ہے، اس کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ فاطر آیت نمبر 22 یعنی 22 نمبر کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا سکتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا سکتا ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ ان دونوں آیت کریمہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو بس اس مسئلے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انہی دو آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ میت سن نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ میت یعنی مردے سنتے ہیں، البتہ قرآن اور حدیث کی جو ظاہری الفاظ ہیں وہ اسی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ میت نہیں سنتے۔ اور سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے
اس کے زیر نگرانی تیار ہونے والی کتاب فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کے اندر یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ میت سن نہیں سکتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سنا دے تو یہ اور بات ہے، لیکن عام طور پر میت سن نہیں سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ باطل عقیدہ، یہ باطل خیال کہ مردے سنتے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے کچھ دلیلیں دی ہیں تاکہ اپنی بات کو یہ پیش کر سکیں کہ ہم دلیل کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے باطل اور غلط عقیدے کے لوگوں نے کچھ حدیثوں کو کوٹ کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور اس کی حقیقت بھی واضح کر دی جائے۔ تو سب سے پہلی روایت ہے جو صحیح البخاری کی ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی سنن ابی داؤد کے حوالے سے، بالکل وہی روایت تفصیل کے ساتھ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب المیت یسمع خفق النعال حدیث نمبر 1338 پر 8 1338 نمبر کی روایت صحیح البخاری کی، اور یہی روایت مختصراً سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب المشی فی النعل بین القبور حدیث نمبر 3231 3231 نمبر کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے جو ساتھ لوگ اس کو دفن کرنے آئے ہوتے ہیں، جب وہ لوٹ کر کے جانے لگتے ہیں تو وہ جو میت جو مردہ ہوتا ہے قبر کے اندر، وہ اپنے ساتھیوں کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو میت سنتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ میت سنتے ہیں۔ کیسے؟ یہ جو حدیث تفصیلاً بعض جگہوں پر روایت کیا گیا ہے، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور اسی وقت اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، اور اسی وقت جو اس کے ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ جب ٹرن لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے، اور یہ صرف اسی وقت کے لیے خاص ہے۔ کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ فاطر آیت نمبر 22، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن تم قبر والے کو کبھی بھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باطل عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے اوپر رد بلیغ کیا ہے، اور شرک کرنے والوں کے دلیلوں کے تار پود کو اللہ نے خود بھی کھیر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا سنا دے گا۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت کا کوئی بھی شخص یا اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی انسان مردوں کو نہیں سنا سکتا ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، جو مردہ اس کے اندر زندہ ہوتا ہے اور وہ جانے والے کے قبر کی آواز کو جانے والے کے جوتے کی آواز کو قبر کے اندر سن لیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو آپ نے سن رکھا ہوگا، بہت مشہور معروف روایت ہے، صحیح البخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی تو 24 بڑے بڑے سرغنہ سردار جو کفار مکہ کے تھے ان کا بھی قتل ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تمام بڑے بڑے سرداروں کو بدر کے کنویں کے اندر ڈال کر کے دفن کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں پر بھی جنگ ہوتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ حاصل کرتے، فتح حاصل کرتے، تو 2 سے 3 دن تک وہاں پہ ٹھہرتے تھے، رکتے تھے۔ جب ان لوگوں کو اس کنویں کے اندر گرا کر کے پاٹ دیا گیا، ان کو اس کے اندر ان مردوں کو دفن کر دیا گیا، مشرک مردوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن اپنے سامان کو باندھنے کا حکم دیا اور کہا کہ چلو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ سیدھے اسی کنویں کی طرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر پہنچے، کنارے پر کھڑے ہوئے اور ان بڑے بڑے سرداروں کا نام لے لے کر کے پکار رہے ہیں، سنو اے فلاں بن فلاں، سنو اے فلاں بن فلاں، سنو اے فلاں بن فلاں، سنو، تمہارے لیے آج بہت بہتر ہوتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں سربلندی ملے گی، اللہ نے میرا اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو عذاب ملے گا، تم کو ملا یا نہیں ملا؟
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازو میں کھڑے ہیں، فوراً کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کراس کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں مردوں سے کراس کرتے ہیں، کراس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ان لاشوں سے، بے جان لاشوں سے بات کر رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، یہ ابھی میری بات جس قدر سن رہے ہیں اس سے زیادہ تم بھی نہیں سن رہے، یعنی جتنا تم میری بات کو سن رہے ہو اتنے ہی وہ بھی میری بات کو سن رہے ہیں۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ، اپنے عقیدے کے سپورٹ میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھو مردے سنتے ہیں جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، لیکن اس حدیث سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کراس کرنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ان بے جان لاشوں سے بات کر رہے ہیں، یہ تو کچھ سنتے ہی نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ اپنے صحابہ کرام کو سکھا دیا تھا کہ دیکھو مردے نہیں سنتے ہیں، اور جب انہوں نے کراس کوشچن کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، یہ نہیں کہا کہ اے عمر مردے سنتے ہیں، بلکہ کہا کہ اے عمر ابھی تم جتنا میری بات سن رہے ہو اتنا وہ بھی سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی وقت کے لیے خاص تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے مزید ذلیل و رسوا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اللہ نے یہ معجزہ ان کو دیا اور اسی وقت انہوں نے وہ بات ان مردوں کو سنا دیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے جو سنن ابن ماجہ کی ہے، ابواب ما جاء فی الجنائز، باب ذکر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دفنہ۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ سید الایام ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اے لوگو جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجو، کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا جو درود ہے، تم جو درود پڑھتے ہو وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بعض لوگوں نے یہ عقیدہ اخذ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں، حالانکہ آپ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ تم جو درود پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارے جو درود ہیں وہ میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل، دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت جو سنن نسائی کتاب السہو باب التسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے بعض مقرر فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، اور میری امت کے لوگ جو سلام کہتے ہیں مجھ کو، سلام کہتے ہیں نا، جو مسلمان ہے وہ دن بھر میں 5 وقت مسجد میں آتا ہے اور ان 5 وقتوں میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ تشہد میں بیٹھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو فرشتے ہیں جو تم سلام کہتے ہو، جو درود پڑھتے ہو میرے اوپر، فوراً اس کو لیتے ہیں، اچکتے ہیں اور مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، وہ اسی کام کے اوپر مقرر ہے۔ گویا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کی امت کے لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میت قطعی طور پر سنتے نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات جس کو دلیل کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا رکھا ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، کہ اے قبر والے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ دیکھو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں کیسے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ قبر کے اندر قبرستان میں جاؤ
تو کہو السلام علیکم اہل الدیار، اے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ تو پھر جب سنتے نہیں تو پھر سلام کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ذکر نہیں کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو انہوں نے اپنی امت کو سکھلایا۔ اس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ تمہارے سلام کو سنتے ہیں، بلکہ یہ لکھا ہے کہ جب تم جاؤ تو اہل قبر کو سلامتی کی دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مردے تمہارے قبر کے اندر تمہارے سلام کو سنتے ہیں، میت جو ہے وہ قبر کے اندر تمہارے سلام کو سنتے، ایسا نہیں کہا ہے۔ اور جہاں پر شریعت خاموش ہے وہاں پر ہم کو اپنی منطق لگانے کی ضرورت ہے، بالخصوص اس وقت جب اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، تم قبر والے کو سنا نہیں سکتے ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے، ہمارے لیے فرض اور واجب یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو فالو کریں، اس کے بارے میں اپنی طرف سے زیادہ نہیں سوچے، کیونکہ ہماری کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سکھایا ہے، جو عقیدہ بتایا ہے، بس اتنے ہی تک ہم کو محدود رہنا چاہیے، اس سے آگے اپنی طرف سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، ایک ضعیف اور منکر روایت ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر منکر قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا اس حدیث کو، جس کے اندر ہے کہ ابو رزین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم قبرستان جائے تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ منکر اور ضعیف روایت ہے۔ شیخ البانی اور دیگر محدثین نے اس کو منکر اور ضعیف کے درجے میں ڈالا ہے، ناقابل عمل اور بالکل ناقابل حجت روایت ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ابو رزین کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی تو انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جیسے ہم سنتے ہیں ویسے ہی قبر والے سنتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنتے تو ضرور ہیں لیکن جواب نہیں دیتے۔ لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ روایت منکر درجے کی ہے، اور جو روایت منکر ہو، شدید ضعیف ہو، اس روایت کو کبھی بھی حجت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص اس وقت جب قرآن کریم کی آیت کریمہ اس کے مضمون کے بالکل خلاف ہو۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہہ دیا انک لا تسمع الموتى، اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موتا کو نہیں سنا سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اللہ نے کہا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والے کو کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے قبر کے اندر چاہے وہ کوئی بھی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، جن ہو یا کوئی بھی ہو، جو قبر میں ہوگا اس کو ہم نہیں سنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں۔ یہ باتیں جو مختصراً سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔